اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ادب لائنز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نافرمان بچوں سے نمٹنے کا طریقہ۔ تقریباً 11 سال کے بعد سے اکثر بچوں میں ضد، غصہ، منمانی، ہٹ درمی جنم لینا یا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بات بات پر روتے یا بحث کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ والدین ان کی اصلاح کی خاطر ان کو ٹوکتے بھی ہیں، ڈانٹتے اور سزا بھی دیتے ہیں۔ کبھی تو یہ طریقہ بہت اچھا کام کر جاتا ہے، لیکن کہیں الٹا ری ایکشن ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ تب والدین کو پیروں تلے زمین سرکتی اور مٹی میں سے ریت پھسلتی محسوس ہوتی ہے۔ بڑھتی عمر کے بچوں کے اس تحفے کو سائنس یا بائیولوجی، ہارمونز کی تبدیلی کہیے یا کچھ اور، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ گزرتے کل کا ایک کمزور ناسمجھ بچہ آنے والے کل میں جو طاقت، شعور اور صلاحیتوں کا سرچشمہ بننے چلا ہے، جس کے ذریعے وہ ڈھیروں نیکیاں سمیٹ کر جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ان گنت افراد کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمانوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی۔ تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ابن آدم آسانی سے یہ مقام حاصل کر لے؟ ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن شیطان اپنے وعدے کو نہیں بھولتا جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر کے دم لے گا۔ دنیا بھر میں لیڈرز، سیاسی تنظیمیں وغیرہ ہمیشہ اپنا فوکس یوتھ پر اسی لیے تو مرکوز رکھتی ہیں کہ نا سمجھی کے باعث ان کی ذہن سازی کرنا سہل اور ان میں موجود جوش پھرتی، کچھ کر دکھانے کی تمنا کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور یوں پختہ عمر ہو جانے کے باوجود بھی یہ وہی سوچتے ہیں جس کا بیج نوعمری میں ان کے ذہنوں میں بویا گیا تھا۔ تو بھلا شیطان کیوں اس کام میں پیچھے رہ سکتا ہے؟ وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ان نوعمر بچوں پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ بچہ مقابلے کے لیے تنہا ہوتا ہے، بلکہ فرشتے بھی بچے کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور اس کا ضمیر بھی نفس سے جنگ میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی جنگ و جدل کی وجہ سے اکثر اوقات نوعمر بچے یا تو اچانک بہت سرد مہری کا شکار ہو کر خاموش اور ڈبو ہو جاتے ہیں، یا بہت گرم مزاج، غسیل اور ڈھیٹ۔ مسلسل اور شدید برف باری میں گھروں کے باہر چمنیوں سے جب اچانک بپھرا ہوا دھواں نکلتا ہے تو تسلسل سے برستے روئی سے گالے کچھ دیر کو اس افتاد کے سبب تتر بتر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایسے ہی سر پھرے، منہ پھٹ، غلیظ و غضب سے پھنکارتے ٹین ایجر کا خیال آتا ہے، کیونکہ بالکل اسی طرح کی ایک مسلسل جنگ ان کے اندر بھی چل رہی ہوتی ہے۔ نیکی اور بدی کے مابین اس پریشانی کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے، لیکن عموماً بچے کیونکہ بات کرنے سے ہی کترانے لگتے ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے پڑنے سے بہتر اس کا آسان اور آزمودہ نسخہ ہے انہیں قصے اور کہانیاں سنانا، جو انتہائی دلچسپ بھی ہوں اور ان کے کرداروں کے حالات بچے سے ملتے جلتے بھی ہوں، ساتھ ہی مختلف نوعیت کے مسائل اور ان کا درست اور قابل عمل حل بھی ان قصوں میں موجود ہو، تو انشاءاللہ بہت جلد بچے میں بہتری نظر آئے گی۔ ساتھ ہی والدین کو ہمت، حکمت، صبر، نرمی، درگزر، توکل اور امید کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر والدین کو اپنے بچوں کی عاقبت اور اللہ تعالیٰ یا اپنے جاننے والوں کے سامنے اپنی جواب دہی کی شدید فکر لاحق ہوتی ہے۔ والدین کا احساس ذمہ داری اپنی جگہ انتہائی اہم ہے، لیکن انہیں یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، اور آپ کا بچہ بھی ایک مسلمان ہے۔ اولاد ضرور آپ ہی کی صحیح، لیکن امانت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، تو اسی قرآن کا درس یہ بھی تو ہے کہ کوئی آپ سے برا سلوک روا رکھے تب بھی آپ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، یوں اس کا دل آپ کی جانب کھینچا چلا آئے گا اور وہ آپ کا بہترین گرمجوش دوست بن جائے گا۔ حدیث سکھاتی ہے کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، جبکہ رویوں میں نرمی زینت کا باعث بنتی ہے، اور اگر لگتا ہے کہ اب آپ کی اولاد بالکل ہاتھوں سے نکل گئی
تب بھی یہ حوصلہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رعایت دی ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہ کیے ہوں اور پھر بھی شرک نہ کیا ہو تو اگر وہ چاہے تو بخش دے گا۔ اور آج یہ یاد رکھنا نہایت ضروری اس لیے ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی بار بار کی سرزنش کے رد عمل کے طور پر بچہ کفریہ کلمات اور خیالات کا شکار نہ ہو جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ نے اپنی اولاد کو واپس درست راستے پر لانے کے لیے حالات اور بچے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے درست حکمت عملی اختیار کی ہے، یا صرف خوف کے ہاتھوں انزائٹی، غصے اور چیخو پکار کا شکار ہو کر بچے کو ہر وقت ٹوکنے، ڈانٹنے، باز پرست کرنے، ڈرانے، دھمکانے، کوسنے اور بلاخر زچ ہو کر رہ جانے میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ پہلی قسم کے والدین کو دعا اور صبر کے ساتھ امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، جبکہ سخت رویے کے حامل والدین کو بہت سی تلخ حقیقتوں کو سمجھنے اور خود کو آرگنائز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ دین کے معاملے میں آپ سے بھی بہت کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں تو توبہ کر کے اپنے رب کو منانے میں ذرا دیر نہ کریں، اور اگر آپ کو گمان ہے کہ آپ بہت نیک بندے ہیں تب بھی توبہ لازم ہے ہی۔ ساتھ ہی حوصلہ رکھیں کہ یہ پریشانی آپ کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان تکالیف کو جھیلنے اور ان پر صبر کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔